بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف میں جو مختلف واقعات موجود ہیں وہ ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کا بھی ساتھ ہی جائزہ لے رہے ہیں۔ ان میں سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ بتایا ایک بادشاہ ہے ذوالقرنین، یعنی دو قرنوں والا، یعنی دو سینگوں والا۔ وہ سر پر ایک ایسی ٹوپی، ایسی چیز پہنتے تھے جیسے دو سینگ ہوتے تھے، اور یہ علامتی تھا اس لیے کہ ان کی حکومت دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے انہوں نے سفر کیے، سارے علاقے فتح کیے، ایک سفر مشرق کا کیا، ایک سفر مغرب کا کیا، جو راستے میں آتے گئے فتح کیا۔ اب قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہی ترجمے کا مفہوم ہے کہ انہوں نے تیسرا سفر کیا۔ یہ سفر جاری رہا جاری رہا جاری رہا، یہاں تک کہ یہاں سے آج کی بات شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی وادی میں پہنچ گئے جو وادی تھی دو پہاڑوں کے درمیان، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے۔ اچھا، حضرت ذوالقرنین کی جو مہمات تھی، جو فتح کرتے چلے جا رہے تھے، اس کا مقصد تھا زمین سے ظلم کو ختم کرنا، زمین سے جبر کو ختم کرنا۔ تو یعنی راستے میں بھی جہاں جہاں انہیں ظالم حکمران ملے انہوں نے وہاں کی حکمرانی کو ختم کیا۔ تو اب اس درے میں جو آباد قوم تھی وہ بڑی کس طرح کی قوم تھی؟ بڑی مظلوم قوم تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس وادی کے لوگوں نے اپنے انداز میں، اشاروں کی زبان میں، کسی بھی طریقے سے حضرت ذوالقرنین کو کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ اس وادی کے دوسری طرف، اب یہ واقعے کے اندر ایک نیا واقعہ جنم لے رہا ہے کہ اس وادی کے دوسری طرف دو قبائل ہیں۔ قبائل کا نام کیا ہے؟ نام سے آپ کو کچھ یاد آئے گا۔ دو قبیلے ہیں، ایک قبیلے کا نام ہے یاجوج، دوسرے کا نام ہے ماجوج، یاجوج ماجوج۔ تو یہ بستی والے حضرت ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں کہ دو قبائل ہیں، یاجوج ماجوج، بہت ہی حد درجہ ظالم قبائل ہیں، بہت ہی جابر قبائل ہیں، مختلف قوموں پر حملہ کر کے ان کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پورا قبیلہ آتا ہے، پورا قبیلہ آتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے ایک بستی ہے، اس کے دوسری طرف ایک دو قبیلے رہتے ہیں، اور وہ کس طرح کے قبیلے، وہ آگے ڈیٹیلز آئیں گی تو انسان اور حیران ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے۔ پورا قبیلہ آتا ہے، مال دولت اسباب سب کچھ لوٹ کے انسانوں کو قتل کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور یہ مطلب اس کی داستان ہے قرآن میں۔ تو یہ خونخوار قبائل تھے، اور ان کا مقابلہ کرنا پہاڑی لوگوں کے بس کی بات نہیں تھا۔ تو اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ سب فتوحات کرتا کرتا یہاں آیا ہے، نام ذوالقرنین ہے، اور ایک اچھا انسان لگتا ہے، اس کی فوج کے لوگ بھی پرامن ہیں، انہوں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا ہے، کسی کا مال بھی نہیں لوٹا ہے۔ اب ذرا ان کی ہمت بندھی، ویسے بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، تو ان کو لگا یہ بھی ایک بادشاہ آیا ہے، اچھا آدمی لگ رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے قبائل کے سردار ایک جگہ پہ یکجا ہوئے کہ ویسے تو اس ظلم و ستم سے نجات کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قبیلے آتے ہیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس بادشاہ سے بات کر کے دیکھتے ہیں شاید کچھ ہو جائے۔ تو ایک روز یہ سارے کے قبائل کے جو سردار تھے یہ یکجا ہوئے، حضرت ذوالقرنین سے ملے۔ اب بات ہو رہی ہے ذوالقرنین کی، حضرت ذوالقرنین کی، اور ان قبائل کے سردار کی۔ انہوں نے درخواست کی، کیا کہا؟ کہا اے عظیم بادشاہ، اے نیک دل بادشاہ، اللہ نے آپ کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا ساز و سامان عطا فرمایا ہے، ساری فوج ہے آپ کی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہو۔ پھر ایک تکرار یاد کیجئے گا، سورہ کہف ہے، اصحاب کہف کے واقعے سے شروع ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اب اس قبیلے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہو۔ تو بات یہ کہ پہاڑ کے اس طرف دو قومیں ہیں، نام یاجوج ماجوج ہے، بہت ظالم ہیں، بڑے دہشت گرد ہیں، اگر میں آج کل کی زبان میں کہوں اچانک کسی بھی وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بڑی محنت کر کے جو کچھ کمایا ہوتا ہے سب لے جاتے ہیں، مال لوٹ کر لے جاتے ہیں، جاتے جاتے جو آدمی ان کی راہ میں آتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کے ہتھیار نہیں ہیں، ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی تعداد نہیں ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں ہمیں آؤٹ نمبر کر دیتے ہیں۔ تو کہا، اب یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ ذوالقرنین کا، حضرت ذوالقرنین کا اور ان بستی والوں کا جو مکالمہ ہے قرآن میں، کہا بستی والے کہہ رہے ہیں ہم، بستی والے آپ کو، ذوالقرنین کو، ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں، اگر اپنی الفاظ میں کہوں، کیوں؟ ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ
ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں, یعنی کچھ ایسا کریں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ ساز و سامان طاقت تو کچھ نہیں, وہ سب تو آپ کے پاس ہے, ہم کچھ کر کے آپس میں کچھ جمع کر لیں گے, آپ کو دے دیں گے, لیکن کچھ ایسا کر دیں کہ یہ بستی والے یہاں پر نہ آ سکیں. کیا کہنے حضرت ذوالقرنین کے. حضرت ذوالقرنین نے جواب میں کہا, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, کہا اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی کافی ہے, مجھے یہ مال و دولت نہیں چاہیے, اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے. لیکن یہ کہنے کے بعد انہوں نے معذرت نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے اور میں دیوار بھی نہیں بنا رہا, نہیں, یہ نہیں کہا, حالانکہ بادشاہ ہے, طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی کافی ہے, بس تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. مجھے ہیومن ریسورس کی مدد کرو, باقی جو چیزیں چاہیے ہوں گی میں گائیڈ کروں گا, سب کروں گا, مجھے ہاتھ پاؤں کے ذریعے مدد کرو, یہ دیوار بناتے ہیں. اب دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا. تو یعنی عجب نہیں ہے کہ اس وقت اس شہر میں ایک عجیب و غریب ماحول ہوگا کہ بھائی ایک بادشاہ آیا ہے, وہ بادشاہ کہتا ہے میں دیوار بنا دوں گا. آپ سوچیں, ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں, ہم اندازہ کر سکتے ہیں, اگین یہ مثال کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ویسے ہی کہ جب قتل و غارت گری عروج پہ تھی اس شہر میں, اور یہ قتل و غارت گری کا اس سے کوئی موازنہ نہیں ہے, تو ایسے میں کوئی آدمی ہمیں آ کے کہے بھائی میں کچھ ایسا کر دوں گا کہ کل سے امن ہو جائے گا, تو ہم تو اس کے ہاتھ پیر چوم لیں گے کہ بھائی کچھ کرو, کچھ کر دو, گارنٹی کر دے گا آدمی کہ میں ایسا کر دوں گا کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو مطلب پورے شہر کی سب سے بڑی خبر ہی ہوگی. تو اب اور یہ بادشاہ ہے, سب جانتے ہیں اختیار تو رکھتا ہے, تو شہر میں ایک شور ہوگا, یہ بادشاہ آیا ہے, بہت نیک دل بادشاہ ہے, دیوار بنا رہا ہے, پیسے بھی نہیں مانگ رہا, تو آؤ سب مل کر مدد کرتے ہیں اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہے کہ آگے جا کے آیت پیش کریں گے. اس دیوار کی تعمیر کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں آئی ہیں سورہ کہف میں, اور پھر تفاسیر میں تو بہت ہی ڈیٹیل سے آیا ہے. تو بہرحال اب یہ دیوار کس طرح, یہ تاریخ انسانی کی ایک بڑی اور عجیب و غریب دیوار کی تعمیر کا واقعہ ہے, یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہاں جو پہاڑیاں ہیں, جو ریت ہے وہ سیاہی مائل ہے, سیاہی مائل, یعنی انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پہ لوہا بہت کثرت سے موجود ہے. یہ تاریخ انسانی کی عجیب و غریب دیوار کی تعمیر کا واقعہ ہے. یہ ان کو اندازہ ہوا اس جگہ پہ لوہا بڑا پایا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ کچھ علاقے ہیں اسی بستی میں جو سرخی مائل ہیں, یعنی کہ یہاں پہ تانبا بھی بہت پایا جاتا ہے. بس انہوں نے حکم جاری کیا, حضرت ذوالقرنین کھڑے, بستی والے کھڑے, حکم کے منتظر ہیں کہ آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کرنے کو تیار ہیں, وہ امن دلا دیں ہمیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. حکم دیا گیا, لوہے اور تانبے کی کانوں کو کھود کھود کر ان کی دھاتیں جمع کرنا شروع کرو. یعنی اب سارے کا سارا شہر سب چھوڑ کے ایک ہی کام میں لگ گیا. سوچے شہر کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا اس وقت کہ سب لوہے اور تانبے کی کانوں میں جا کے کھود کھود کر اس کی دھاتیں جمع کر رہے ہیں. قبائل چیونٹیوں کی مانند اس کام میں لگ گئے, اور دیکھتے ہی دیکھتے تانبے اور لوہے کے دھات کے مطلب سمجھیں گے پہاڑ کے پہاڑ جمع ہو گئے, سب لے آئے, ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, سب کا مشترکہ مفاد تھا. اگلا حکم دیا کہ وہ بڑی بڑی بھٹیاں بناؤ, اس سے بھٹیاں بنا دی گئیں. لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوہوں کے سریے بنانے کے بجائے لوہوں کی بڑی بڑی چادریں بنائی جانے لگی. دیوار تعمیر ہو رہی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, لیکن سب ذوالقرنین کے حکم کے منتظر ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ یہ عظیم الشان چادریں کس کام کے آئیں گی. بہرحال لوہے کی چادروں اور تختوں کے انبار لگنا شروع ہو گئے. ایک کام اور کر رہے ہیں قبائل, کیا, ان دو پہاڑوں کے درمیان جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے ہیں سب نے اس کے درمیان خندقیں بھی کھودنا شروع کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار کی تعمیر کے دوران وہ آ جائیں, ایک نیا واقعہ ہو جائے. خندقیں کھودنا شروع کر دی. وادی میں دن رات کام جاری ہے, دیوار تعمیر ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ایک دن حکم آیا, جب حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا اب ان چادروں کو اٹھا اٹھا کر اینٹوں کی مانند خندقوں میں کھڑا کرو. یہ کام ہونے لگا. اب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. ان اینٹوں کی چنائی کے دوران جیسے اینٹوں کے درمیان سیمنٹ یا گارا جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس طرح بڑے بڑے تختوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو استعمال کیا جانے لگا. بھائی اور یہ دیکھیں 2022 نہیں ہے, کوئی سٹیل مل فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی, یعنی کتنے میسو لیول پہ یہ کام ہو رہا ہوگا.
ایک گروہ لوہے کی چادروں کو ایک کے بعد ایک ترتیب سے رکھتا جا رہا ہے، دوسرا گروہ ان چادروں کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو گہری خندقیں تھیں سب چادروں سے بھر دی گئیں، خندقوں کو بھر دیا گیا، چادروں پر اینٹوں کی مانند چادروں پر چادر رکھ کر ایک دیوار کی مانند لوہے اور تانبے کی عظیم الشان دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت ذوالقرنین سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دن رات کی مشقت کے بعد، محنت کے بعد بالآخر وہ دن آ گیا جب دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی ایک اتنی عظیم الشان دیوار تعمیر ہو گئی کہ یاجوج ماجوج نہ زمین سے گہری سرنگ بنا کر قبائلیوں پر حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیوار کی بلندی کو پھلانگ کر ان پہ حملہ کر سکتے تھے۔ اتنی بلند دیوار تعمیر کر دی، اتنی بلند۔ آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں، میں نے کہا تھا کہ قرآن نے تفصیل بتائی، آیت کا ترجمہ سنیں۔ ذوالقرنین بولے مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، پھر کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے لیول پہ، لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد یہ بادشاہ کہہ کیا رہا ہے؟ سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے، کہا قالا، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ اچھا، یہاں تک تو حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ اس دیوار کی تفصیل ہے، لیکن قبائلی اور فوجی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دیوار صرف قبائلیوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، ان بستی والوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دیوار پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت کے لیے تھی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دیوار کی دوسری طرف یاجوج ماجوج کی نسل مسلسل بڑھتی رہی۔ ذوالقرنین نے کہا، آیت کا ترجمہ ہے، میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک دن آئے گا جب دیوار ڈھا دی جائے گی، ایک دن آئے گا جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ دیوار کب گرے گی؟ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ جب یہ آئیں گے تب کیا ہوگا؟ یہ کب آئیں گے اور تب کیا ہوگا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔